بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، بتائیے ایک بھی لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، ایک بھی لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے، بتائیے کون سی نیکی کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے، مسجد کی طرف جاتے وقت ہر قدم پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب ہے، مسجد کی طرف جاتے وقت ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال ہے، کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ جواب ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ظاہر ہونے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ سوال ہے، بتائیے حجر اسود کو نصب کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے، حجر اسود کو نصب کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ سوال ہے، کس انسان سے ملنے جانے پر راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب ہے، مریض کی عیادت کرنے سے راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کی جسم سے روح نکالی جاتی ہے؟ جواب ہے، موت کے علاوہ نیند کے وقت بھی انسان کی روح نکالی جاتی ہے۔ سوال ہے، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آخری عمل کیا کیا تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آخری عمل مسواک کیا تھا۔ سوال ہے، سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا ہے؟ جواب ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں کے حال کو جان لیتی ہے؟ جواب ہے، اعمال لکھنے والے فرشتے انسان کے دلوں کی حال کو جان لیتے ہیں۔ سوال ہے، دل میں گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے، دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے سورہ الم نشرح پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے، بتائیے کہ سب سے بدترین جھوٹ کون سا ہے؟ جواب ہے، سب سے بدترین جھوٹ بدگمانی کرنا ہے۔ سوال ہے، بتائیے کون سی سورہ انسان کو حادثوں کے حسد سے بچاتی ہے؟
جواب ہے سورہ فلق انسان کو حادثوں کی حسد سے بچاتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچی آواز میں بولنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے اونچی آواز میں بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ سوال ہے اللہ رب العالمین نے کس سورہ میں فرمایا ہے کہ تم سب اللہ کے فقیر و محتاج ہو؟ جواب ہے سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم سب اللہ رب العالمین کے فقیر و محتاج ہو۔ سوال ہے بتائیے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کس چیز کی خوشبو تک نصیب نہیں آئے گی؟ جواب ہے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں آئے گی۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کس دریا کے پاس ہے؟ جواب ہے کربلا دریائے فرات کے پاس ہے۔ سوال ہے بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سوال ہے بتائیے گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ جواب ہے نمبر 1 دل میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق ہو، نمبر 2 یا اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے۔ سوال ہے بتائیے دوزخ کے آتشی درخت کا کیا نام ہے؟ جواب ہے دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شجر زقوم فرمایا ہے۔ سوال ہے بتائیے اللہ رب العالمین کن کو معاف نہیں کرتا ہے؟ جواب ہے اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرتا ہے جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو یہ کہہ دیں گے کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائیں۔ سوال ہے جو شخص مسلسل جمعے کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کس درخت کی قسم کھائی ہے؟
جواب ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انجیل اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آئے تھے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آئے تھے۔ سوال ہے بتائیے قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام ریافیل ہے۔ سوال ہے بتائیے شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس یعنی شیطان نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کیا ہے تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال ہے کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ سوال ہے کس کافر کی بیوی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب ہے فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ سوال ہے بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس طبقے میں رکھا اس کا نام جنت المأویٰ ہے۔ سوال ہے بتائیے کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ کی نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے۔ سوال ہے بتائیے ہر مسلمان پر نماز کے علاوہ کیا کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ تو فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کر دے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی صفت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور برے باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔